مجھے مس یونیورس مس جیولانی نے مجھے ڈنر پر آنے کی دعوت دی۔ میں ڈنر کے شور اور ہنگامے سے گریز کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا مجھے افسوس ہے، آج کا ڈنر پہلے ہی پیرس کے صنعت کاروں کی ایسوسی ایشن کے ساتھ مجھے مل کر کرنا ہے، اور ویسے بھی ان لوگوں نے پہلے ہی میرے ساتھ میٹنگ طے کی ہوئی تھی۔ میں ڈنر سے فارغ ہوتے ہی تمہیں کال کروں گا۔ تبھی مس یونیورس نے کہا تو پھر رات کا سپر اور کافی تم میرے ساتھ پیو گے؟ میں یہی چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور مس یونیورس سے رخصت ہو کر ایک طرف چل پڑا جدھر پرائیویٹ گاڑیوں کا ٹیکسی اسٹینڈ تھا۔ وہاں ایک سے ایک نئے ماڈل کی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ وردی پوش شوفر گاڑیوں کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے تھے۔ یہاں دوسرے ملکوں سے آنے والے امیر کبیر صنعت کار اور اونچی سوسائٹی کے لوگ گاڑیاں لے کر اپنے اپنے ہوٹلز کی طرف جاتے تھے۔ میں ایک نئے ماڈل کی بیوک کار کی طرف بڑھا۔ وردی پوش شوفر نے آگے بڑھ کر کار کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے شوفر سے پیرس کے ایک اونچے درجے کے ہوٹل میں جانے کو کہا اور کار کی پچھلی سیٹ پر آرام سے بیٹھ گیا۔ کار پیرس کی روشن اور بارونق سڑکوں کی طرف روانہ ہوگی۔ میں نے شہر کے ایک ماڈرن ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور رات کے 1 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ یورپ کے بعض قدیم اور صاحب ثروت گھرانوں میں رات کو رسمی طور پر ایک سپر کھانے کا اب بھی رواج ہے۔ یہ ہلکا پھلکا کھانا ہوتا ہے جس کے ساتھ وائن پی جاتی ہے۔ اس کا وقت رات کے 1 بجے شروع ہوتا ہے اور رات کے 2-2:30 بجے تک رہتا ہے۔ مجھے مس یونیورس کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جہاز میں میرے ساتھ جو ایکشن ہوا تھا اس مہم کو اس نے میرے لیے آسان بنا دیا تھا۔ مس یونیورس مس جیولانی میرا ایک آسان شکار تھی اور یہ شکار بہت جلد میرے جال میں پھنسنے لگا تھا۔ میں نے رات کو ٹھیک 1:15 بجے مس یونیورس کے ہوٹل میں فون کیا۔ وہ پہلے ہی میرے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کہنے لگی ڈائنی پلیز آ جاؤ، میں تمہاری راہ دیکھ رہی ہوں۔ میں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ آدھی رات کے بعد پیرس کی سڑکوں پر دن والا رش تو نہیں تھا۔ میں گاڑی لے کر ہوٹل پہنچ گیا۔ اس کے سویٹ یا 3 کمروں والے فلیٹ کے دروازے پر گارڈز اب بھی موجود تھے۔ مس یونیورس جیولانی نے انہیں میرے بارے میں کہہ دیا تھا میں جس وقت آؤں مجھے اندر بھیج دیا جائے۔ یہ باڈی گارڈ میری دلیری اور شجاعت تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ وہ مجھے بہت زبردست کمانڈر سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا اور باری باری مجھ سے ہاتھ ملایا اور دروازہ کھول دیا۔ میں سوچنے لگا کہ مس یونیورس کو میں باہر کیسے نکالوں گا۔ دروازے پر تو سیکورٹی گارڈز کے 4 نوجوان کھڑے ہیں۔ بہرحال پہلے ان سے نپٹنے کی ضرورت جب پیدا ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ میں مس جیولانی کے ساتھ اب رات گزارنے کے لیے تو آ گیا تھا۔ جیسے میں اندر داخل ہوا تو وہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی اور وہ میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے رسماً اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور میرا خیر مقدم کیا۔ وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی کہ میں کس قسم کا انسان ہوں۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ آؤ ہم ڈائننگ ٹیبل پر چلتے ہیں۔ اس نے وہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے کچھ اور لوگوں کو بھی سپر پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ وہاں پر دنیا زمانے کے کھانے موجود تھے۔ میرا ذہن صرف ایک ہی بات پر غور کر رہا تھا، اس لڑکی کو بے ہوش کرنے اور اس کو یہاں سے نکالنے کے بعد میں یہاں سے لے کر کیسے جاؤں گا۔ فلیٹ کے دروازے پر تو 4 گارڈ پہرا دے رہے ہیں۔ ایک ایک کر کے ان چاروں سے نپٹنے میں تو وقت لگ جائے گا، اور وہ چاروں تھے بھی مسلح۔ اگر وہاں پر فائرنگ شروع ہو جاتی تو اس شور شرابے سے سارا ہوٹل جمع ہو سکتا تھا اور پولیس بھی پہنچ سکتی تھی۔ پولیس ان ملکوں میں جائے واردات پر وقت پر پہنچ جاتی ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ یورپ امریکہ کے ملکوں میں بڑی بڑی عمارتوں اور ہوٹلوں کے پیچھے ایسی آہنی سیڑھیاں ضرور بنی ہوتی ہیں جو آگ لگنے یا دوسرے ہنگامی حالات میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اس ہوٹل میں بھی ایسی سیڑھی ضرور ہوگی۔ میں اسے ایک نظر دیکھ کر تسلی کرنا چاہتا تھا۔ کھانے پر مس جیولانی نے مجھ سے میرے کولمبیا والے تیل کے کنویں اور دوسری کاروباری پروجیکٹ کے بارے میں باتیں کی۔ ظاہر ہے اسے ان ساری معلومات کی اشد ضرورت تھی، ورنہ وہ محض اس وجہ سے مجھے اپنے بیڈ روم میں آنے کی دعوت تو دے نہیں سکتی تھی۔ میں کوئی ٹارزن ہوں یا کوئی بہادر کمانڈر تو ہوں، یہ ضروری نہیں تھا۔ ان عورتوں کو سب سے اہم ضرورت دولت کی ہوتی ہے۔ اپنے حسن و جمال کے تیر چلا کر وہ ارب پتی تاجروں کو اپنا شکار بناتی ہیں اور یوں اپنے حسن و جمال سے وہ ارب پتی لوگوں سے بہت سا پیسہ نکالتی ہیں اور پھر ان کو اپنے مستقبل کے لیے محفوظ کرتی ہیں۔ میں بھی اب بڑھ چڑھ کر اپنی عمارت کا رعب جھاڑ رہا تھا۔ میرا کیا لگتا تھا؟ ہوٹل کا بل بوائے حسینہ عالم کے لیے آدھی رات کو ایک نوری کریڈٹ کارڈ لے کر آیا تو میں نے جیب سے $100 کے 5 نوٹ نکال کر اسے ٹپ میں دے دیے۔ حسینہ عالم مس جیولانی پر اس کا بہت اثر پڑا۔ اسے یقین ہو گیا کہ میں واقعی تیل کے کنووں کا مالک ہوں۔ مجھ پر اس کے لطف اور عنایت میں اضافہ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اسے سگریٹ سلگا کر دیا اور وہ ڈائننگ روم
میں آ کر ایک لمبی سی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں بھی اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جس پر پردہ لگا ہوا تھا۔ مس جیولانی ریکارڈر پلیئر پر میوزک کا کوئی نیا ریکارڈر لگانے میں مصروف ہو گئی۔ اس زمانے میں ابھی یورپ میں ریکارڈر پلیئر کا کافی رواج تھا۔ میں نے پردہ ہٹا کر ذرا نیچے جھانک کر دیکھا۔ میرا اندازہ بالکل درست تھا۔ سامنے والے کمرے کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا جس کے آگے لوہے کے چکردار سیڑھی نیچے ہوٹل کے اوپری سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ ہنگامی سیڑھیاں تھیں اور مجھے یہ دیکھنا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہے، کہیں وہ کوئی اسٹور روم تو نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی مس جیولانی نے فوراً حل کر دیا۔ ساتھ والا کمرہ ایک بیڈ روم تھا اور اسی کمرے کا ایک دروازہ باہر سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا۔ اس طرح میں پوری طرح سے مطمئن ہو گیا کہ اب اپنے کالے جادو کا عمل شروع کر دیا جائے۔ مس جیولانی پہلے ہی تیار تھی۔ اس نے بڑا قیمتی ریشمی لباس پہنا ہوا تھا اور وہ میری ہر بات ماننے کے لیے تیار تھی۔ اسی طرح مس جیولانی سے باتیں کرتے کرتے ہم اس کے بیڈ روم میں آ گئے۔ وہاں پر میں نے مس جیولانی پر پڑھ کر کچھ پھونکنا شروع کر دیا۔ ابھی میں نے تیسری بار ہی اس کے چہرے کے اوپر کچھ پڑھ کے پھونکا تھا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگ گئیں اور وہ وہیں بستر پر بے ہوش ہو گئی۔ آخری بار اس نے میرا نام لیا، یہ اس کی آخری آواز تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی میں نے دیکھا اس کا خوبصورت چہرہ ایک طرف ڈھلک چکا تھا، یعنی وہ پوری طرح سے بے ہوش تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا کوٹ ٹھیک کیا اور دوبارہ سے کالے جادو کا منتر پڑھ کر مس جیولانی کے اوپر پھونکا۔ جیسے میں نے اس کے سینے کے اوپر وہ منتر پھونکا، اس کا جسم بہت زیادہ نرم ہو گیا۔ تبھی میں نے اس کے سینے میں اپنا پورا ہاتھ اتار دیا اور اس کا دھڑکتا ہوا دل میری مٹھی میں تھا۔ اس کو میں نے اپنی مٹھی میں لے کر ایک جھٹکے سے باہر نکال کر اس کا دل اس کے جسم سے الگ کر لیا۔ مس جیولانی کا دل میری مٹھی میں بھی دھڑک رہا تھا۔ میں نے اس سے خون کے قطرے نیچے ٹپکتے دیکھے۔ اس کا سینہ بند ہو گیا اور اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ میں نے اس کے سینے سے اس کا دل باہر نکال لیا ہے۔ میں نے مس جیولانی کے دل کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور پردہ ہٹا کر جلدی سے ہنگامی زینے والے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا اور اس طرف جھانک کر میں نے نیچے دیکھا۔ یہ فلیٹ ہوٹل کی تیسری منزل پر واقع تھا۔ نیچے بلڈنگوں کے پچھواڑے لگتے تھے اور ایک تنگ سی گلی تھی جو آدھی رات کے بعد اندھیرے میں سنسان تھی۔ میں نے مس جیولانی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا اور سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ یہاں سے مجھے شہر کے مشرقی علاقے والے قبرستان میں جانا تھا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی سیاہ پوش لڑکی نے مجھے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اس لیے خاموش تھی کہ ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا تھا اور مجھے کسی جگہ سے اس کی مدد کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ مگر اب مجھے کسی گاڑی کی ضرورت تھی۔ جو ہوٹل کے پچھواڑے آدھی رات کے بعد مجھے کسی گاڑی کا ملنا آسان نہیں تھا۔ میں نے مس جیولانی کو کاندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ اس کے سنہری بالوں والا سر اور اس کی بازو میری پشت پر لٹک رہے تھے۔ مجھے اس کا بوجھ بالکل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تاریک اور سنسان گلی سے نکل کر میں ذرا سی کھلی سڑک پر آیا تو ایک بلڈنگ کے باہر مجھے ایک گاڑی کھڑی نظر آ گئی۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ یہ کوئی ٹیکسی تھی مگر اس کا ڈرائیور گاڑی بند کر کے آرام سے گھر جا چکا تھا۔ گاڑی کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، دروازے بند تھے اور لاک کیے ہوئے تھے۔ میں نے اگلی سیٹ والا دروازے کے ہینڈل کو جیسے ہی پکڑا، ایک جھٹکا دیا تو ہینڈل میرے ہاتھوں میں آ گیا اور دروازہ بھی کھل گیا۔ میں نے مس جیولانی کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور اس کو ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھ گیا۔ انجن کو چابی لگی ہوئی تھی مگر میرے لیے اس چابی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور گاڑی کا رخ قبرستان کی طرف کر دیا۔ اگرچہ مجھے قبرستان کا راستہ معلوم نہیں تھا کیونکہ گرینڈ ہوٹل میں پیرس شہر کے سینٹر سے مغرب کی طرف کافی فاصلے پر واقع تھا، مگر میرے اندر کی طلسمی طاقت نے مجھے راستہ بتا دیا تھا۔ قبرستان کے گیٹ تک پہنچتے پہنچتے مجھے پونا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ گیٹ پر سیاہ پوش لڑکی قبرستان کی اسیبی بلا کی طرح ہاتھ میں موم بتی لیے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر بدستور کھڑی رہی۔ میں نے گاڑی میں سے بے ہوش مس جیولانی کو نکالا، اپنے کندھے پر ڈال کر سیاہ پوش لڑکی کے پاس آیا اور وہ بولی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ وہی عمل ایک بار پھر دہرایا گیا۔ وہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد آخر شیطانی سردار کے سامنے پہنچ گئی۔ سردار نے مس جیولانی کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر پیچھے کھڑے سیاہ پوشوں کو اشارہ کیا جو حسینہ عالم کے بے ہوش یا بے جان جسم کو اٹھا کر لے گئے۔ ظاہر ہے حسینہ عالم کے بے جان جسم کو بھی انہوں نے وہیں لے جا کر رکھ دیا جہاں سب سے پہلے ارب پتی عورت کی بیٹی مس وینی کی لاش پڑی تھی۔ مجھے اس جگہ سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ اتنے میں مجھے اندازہ کیا گیا تھا کہ قبرستان کے پیچھے کوئی تاریک سرنگ بھی تھی جس کا مجھے آج پتہ چلا تھا، جو زمین کے اندر ہی اندر سے گزرتی تھی، سمندر میں چٹانوں میں جا کر نکلتی تھی جہاں اس شیطان کا اسیبی
جہاز موجود تھا۔ سیاہ پوشوں کے سردار کا چہرہ بے نقاب تھا، چہرے کی جگہ پر صرف کھوپڑی نظر آ رہی تھی جس کی آنکھوں کے سوراخ انگاروں کی طرح دہک رہے تھے۔ سیاہ پوش لڑکی نے میرے قریب آ کر سر جھکایا اور ادب سے کھڑی تھی۔ شیطانی سردار نے اپنے انگاروں سے ایسی آنکھیں اٹھا کر مجھ پر جما رکھی تھی۔ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، چکلاش، اب تمہیں ایک آخری مہم پر بھیج رہا ہوں۔ اگر تم اس مہم میں بھی کامیاب ہو گئے تو تم میرے جانشین بننے کے حقدار بن جاؤ گے، اور میرے بعد میرے تخت کو تم ہی سنبھالو گے اور میری سلطنت پر تم ہی حکمرانی کرو گے۔ میں نے اپنے پورے جسم اور پوری روح کی تمام نفسیات اور خیالات کے ساتھ اس کے زیر اثر تھا۔ میں خود کو بھی ان شیطان لوگوں کا ہی ایک شیطان سمجھنے لگا۔ میں اب بہت زیادہ خوش ہو کر کہنے لگا، سردار، میں تمہارے ہر حکم پر پورا اتروں گا، مجھے بتاؤ کون سی مہم پار کرنی ہے۔ شیطانی سردار نے کہا، یہ مہم ایسی خطرناک ہے جیسے ایک آدمی تلوار کی دھار پر چلنے کی کوشش کرے۔ اس میں ہر قدم پر موت کا منہ کھلا ہے۔ تمہاری ذرا سی بے احتیاطی تمہارے جسم کے پرزے اڑا دے گی۔ میں شیطانی گناہوں کے ارتکاب کرنے والا بڑا دلیر انسان بن چکا تھا۔ ان لوگوں کے ہلاکت خیز عصبی طلسم نے میرے اندر کی ساری انسانیت کو شاید موت کی نیند سلا دیا تھا۔ میں نے کہا، سردار، تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ یقین کرو، میرے اندر اتنی طاقت پیدا ہو چکی ہے کہ میں موت کو بھی شکست دے سکتا ہوں۔ شیطانی سردار نے اپنے ہڈیوں کے ڈھانچے والے حلق سے ایک ڈراؤنی چیخ نکالی اور چکلاش، مجھے ایسے جانشین کی ضرورت تھی۔ تمہاری رہنمائی کرنے والی سیاہ پوش لڑکی تمہیں سب کچھ بتا دے گی۔ اب تم اس وقت ملاقات ہوگی جب تم اپنی زندگی کی تیسری اور آخری مہم سر کر کے میرے پاس آؤ گے۔ جاؤ، تمہیں شیطان کے حوالے کیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، شیطان میری حفاظت کرے گا۔ اس وقت یہ بات بھول چکا تھا کہ شیطان انسان کی حفاظت نہیں بلکہ اس کی تباہی کرنا چاہتا ہے، اور ہر انسان ایک بار اس کے جال میں پھنس جاتا ہے، پھر ذلت اور ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ شیطان کا چیلا سردار اپنے سیاہ پوش ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سیاہ پوش لڑکی جو میرے پہلو میں کھڑی تھی میرے قریب آ کر کہنے لگی، چکلاش، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اب تمہیں کیا کرنا ہوگا۔ وہ مجھے ایک چھوٹی سی تنگ اور تاریک کوٹری میں لے گئی۔ کالے جادو کی وجہ سے میں اندھیرے میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا۔ کوٹری میں ایک گرد آلود میز پڑا ہوا تھا۔ سیاہ پوش نے وہ بتی جا کر میز پر لگا دی۔ اس کے پرسرار دھیمی سی روشنی میں کوٹری میں لٹکے ہوئے جالے نظر آ رہے تھے۔ ایک چمگادڑ دیوار کے کسی سوراخ سے پھڑپڑاتی ہوئی کوٹری سے باہر نکل گئی۔ میز کے ساتھ 2 شکستہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ سیاہ پوش کرسی پر بیٹھ گئی۔ کرسی اس طرح چڑچڑائی جیسے ابھی ٹوٹ جائے گی۔ میں ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری کرسی سے بھی بڑی ڈراؤنی آوازیں نکلی۔ سیاہ پوش لڑکی نے لال لال آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، چکلاش، تمہیں شہر کے سب سے بڑے لارڈ پادری کی اکلوتی بیٹی سنتافی کا دل نکال کر لانا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ کوئی اتنی خطرناک مہم تو نہیں، پھر اس بارے میں مجھے اتنا کیوں ڈرایا جا رہا ہے؟ سیاہ پوش لڑکی نے کہا، یہ تم خیال کرتے ہو کہ یہ مہم خطرناک نہیں ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ مہم کس قدر ہلاکت خیز ثابت ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ تمہیں یاد ہے نا، جب تم پہلی بار سردار کے سامنے پیش ہوئے تھے تو تمہیں اپنی مہم پر روانہ کرنے سے پہلے تمہیں کیا کہا گیا تھا؟ تو سردار نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ سب سے پہلے تم ایسی جگہ پر کبھی بھی مت جانا جو کوئی مسجد ہو یا کوئی گرجا گھر ہو، اس کے قریب سے بھی مت گزرنا۔ اگر تم کسی مسجد یا گرجا گھر کے قریب بھی گئے یا اس کے اندر داخل ہونے کی غلطی کر بیٹھے تو وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکو گے، اور یہ بھی بہت ممکن ہے کہ تمہارے جسم کے پرزے اڑ جائیں۔ میں نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے، لیکن مجھے گرجا گھر میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لارڈ پادری کی اکلوتی بیٹی تو ضرور شہر میں رہتی ہوگی، وہ کسی ماڈرن اسکول یا کالج میں پڑھتی ہوگی۔ میں نے اس کے ہاسٹل یا اس کے کالج میں جا کر اس کا دل نکالنا ہے۔ سیاہ پوش لڑکی بولی، پادری کی بیٹی ستانفی ایک نن ہے، یعنی راہبہ، اور وہ راہبوں کے اسکول میں پڑھتی ہے۔ یہ اسکول گرجا گھر کے اندر ہی ہے۔ اس اسکول کا اصول ہے کہ جو لڑکیاں وہاں مذہبی تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ گرجا گھر کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی، وہ وہاں گرجا گھر کے اندر ہاسٹل میں رہتی ہے۔ پادری کی بیٹی گرجا گھر کے ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اس مہم کا سب سے بڑا خطرناک حصہ ہی یہ ہے، تمہیں اس لڑکی کا دل نکالنے کے لیے گرجا گھر کے احاطے میں داخل ہونا پڑے گا، جو تمہاری ہلاکت کا باعث ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ مجھے اس مہم میں کامیاب ہو کر واپس آنا ہے اور سردار کا تخت کا جانشین بننا ہے۔ کیا تم لوگوں کو کوئی اور جادو کی حد نہیں آتی، کوئی اور جادو نہیں آتا؟ سیاہ پوش لڑکی بالکل میرے سامنے بیٹھی تھی، ہمارے درمیان موم بتی جل رہی تھی۔ لڑکی کی سرخ آنکھوں میں موم بتی کی لو لہرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، سردار نے اسی لیے تمہیں میرے ساتھ بھیجا ہے، میں تمہیں وہ ترکیب بتا سکوں جس پر عمل کر کے تم گرجا گھر میں داخل ہونے کے بعد بالکل محفوظ رہو گے، اور تمہیں
کچھ یاد نہیں ہوگا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون سی ترکیب ہے، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ سیاہپوش لڑکی ایک لمحے کے لیے مجھے گھورتی رہی، پھر گہرا سانس لے کر بولی، تم ہمیں سے اس لیے اپنے گروہ میں شامل کیا تھا کہ تم دنیا کے وہ اکیلے آدمی ہو جس نے شمالی ہندوستان کے پہاڑی علاقے میں گوروں کے قبرستان میں ایک ایسے انگریز کی قبر میں ساری رات گزارنے کی جرت کی جو کالے جادو کے گروہ کا سردار بھی نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ تم واحد آدمی ہو جس کو مدھو سورن جنگل کی پاتالی چڑیل نے اپنے بھیانک آسے میں جکڑا ہوا ہے، اور تم پر اس کی وحشیانہ پیاس کی خاطر میٹھے خون والی نوجوان لڑکیوں کو بھی خون پینے کے لیے اسے مہیا کرتے رہے ہو۔ ہمارے سردار کو ایسے آدمی کی ہی تلاش تھی، کیونکہ تمہاری مدد کے بغیر وہ کالے جادو کے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جہاں وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں پائے جانے والے تمام جادوگروں کا بادشاہ کہلاتا۔ اس کمی کو صرف تم ہی پورا کر سکتے تھے۔ ہم ہر کام کر سکتے ہیں، مگر جو کام تم کر سکتے ہو وہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ شہید کی روح کی تلاش میں فرانس کے جنوبی ساحل پر پہنچ چکے ہو تو سردار کے حکم سے ہم لوگ تمہیں وہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ میں نے کہا، تم جو کچھ کہہ رہی ہو مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں سردار کے حکم کا پابند ہوں اور مجھے سردار کی خاطر گناہ کرتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے۔ سیاہپوش لڑکی نے میرا ہاتھ چوم لیا، اس کے ہونٹ بہت عجیب تھے، مجھے اپنے ہاتھوں کے اوپر ایک جلن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ کہنے لگی، میں یوں ہی تمہیں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی، جو کچھ میں نے کہا اسے بھول جاؤ۔ اب میں تمہیں وہ طریقہ بتاتی ہوں جس عمل سے تم اس پادری کی بیٹی کا دل نکال سکو گے اور اس تک پہنچ سکو گے اور تمہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔